بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن خان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈفرینس بٹوین ریم اینڈ روم۔ ریم اینڈ روم پہ انڈیویجولی میں دونوں ٹاپکس پہ الگ الگ ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ رینڈم ایکسیس میموری جو کہ ہم اپنے کمپیوٹر میں یوز کرتے ہیں کہ جس میں ہماری انسٹرکشنز، پروگرام یا ڈیٹا لوڈ ہوتا ہے، اور وہ کس لیے لوڈ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم نے کسی چیز کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے تو سی پی یو ریم ہی میں سے انسٹرکشن کو فیچ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کام ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے انسٹرکشنز، ڈیٹا یا پروگرام کو ریم میں لوڈ کریں۔ اب دوسری چیز ہے روم، ریڈ اونلی میموری۔ جب ہم اپنے سسٹم کو سٹارٹ کرتے ہیں تو انیشیلی ریم میں یا سی پی یو میں کچھ بھی نہیں ہوتا جو کہ سسٹم کو رن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی انسٹرکشن پرووائڈڈ ہوں، لیکن روم یہ کرتا ہے کہ اس میں انسٹرکشنز ایسی گیون ہوتی ہیں جو ہمارے آپریٹنگ سسٹم کو ریم میں لوڈ کرتی ہیں، جو کہ انسٹرکشن سی پی یو تک جاتی ہیں ریم کے ذریعے، اور اس طرح روم ہمارے سسٹم کو بوٹ اپ یا فنکشنل بنانے کے لیے کام آتا ہے۔ تو ان میں مینلی ڈفرینس کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ڈفرینس ریم اینڈ روم میں یہ ہے کہ ریم ایک ٹیمپریری میموری ہے۔ جو بھی اس میں انسٹرکشن سٹور ہوتی ہیں وہ آن دا ٹائم آف یوز سٹور ہوتی ہیں اور وہ ٹیمپریریلی یوز ہوتی ہے۔ لیکن اگر روم کی بات کی جائے تو اس میں پرماننٹ سٹوریج ہوتی ہے کہ ایک بار جو انسٹرکشن سٹور ہو چکی ہیں تو وہ آل ٹائم وہی رہیں گی، اس میں کوئی چینجز نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہمیں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم انسٹرکشنز کو ریپلیس یا موڈیفائی کریں۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ ریم میں جو انسٹرکشن سٹور ہوتی ہیں ان کو ہم ریڈ، رائٹ، ڈیلیٹ، موڈیفائی یہ سارے آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں، لیکن روم چونکہ ہم نے پڑھا کہ یہ اس میں ہم صرف چیزوں کو ریڈ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نہ ہی ان کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو موڈیفائی کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہم اگر بات کریں نیکسٹ پوائنٹ کی تو ریم کے اندر ڈیٹا کنٹینیوسلی چینج ہو رہتا ہے، اور اس چینج کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ لیٹس سپوز میں نے ایک پروگرام رن کیا تو وہ رن ہونے سے پہلے ریم میں لوڈ ہوگا۔ اس پروگرام پہ میں نے کام ختم کر لیا اور میں نے نیکسٹ کوئی چیز ایگزیکیوٹ کرنا شروع کی، فار ایگزامپل کوئی دوسرا پروگرام یا کوئی دوسرا ڈیٹا، تو وہ پہلے والے پروگرام کو ریپلیس کر کے دوسرے والا ڈیٹا یا دوسرا پروگرام ریم میں لوڈ ہو جائے گا جس کو سی پی یو نے ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا۔ تو اس طرح ضرورت کے مطابق ریم کے اندر چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، اور اس چینج کو مینیج کون کر رہا ہوتا ہے؟ وہ ہمارا آپریٹنگ سسٹم مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک وولٹائل میموری ہے۔ اس میں وولٹائل سے مراد یہ کہ جب تک ہم ریم کو یوز کر رہے ہیں تو اس میں چیزیں سٹور ہوتی ہیں، اور جب ہی ہم اپنے سسٹم کو ٹرن آف کرتے ہیں یا پاور شٹ کرتے ہیں تو اس میں ساری کی ساری سٹورڈ انفارمیشن اریز ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے روم کی تو اس میں سٹور کی ہوئی انفارمیشن نہ تو چینج ہوتی ہے اور نہ ہی سسٹم کو پاور آف کرنے پر اریز ہوتی ہے، لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نان وولٹائل ہے۔ اور انفارمیشن چینج کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ہم اپنے سسٹم کو آن کرتے ہیں تو یہ تب ہی یوز ہوتی ہے، اس کے بعد جتنے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ ریم کے اندر ہوتے ہیں، لہٰذا روم کے اندر ہمیں انفارمیشن چینج کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ انسٹرکشنز آر لوڈڈ ٹو ریم ایٹ دا ٹائم آف ایگزیکیوشن۔ یہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور انسٹرکشن آر ریٹن اونلی ایٹ دا ٹائم آف مینوفیکچرنگ ان دا روم، کہ روم کی جو ویڈیو ہم نے بنائی تھی اس میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی، وہ ویڈیو آپ اس سے پچھلی ویڈیو میں پلے لسٹ میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روم اس ٹائم پہ ہم رائٹ کرتے ہیں جب ہم اپنا سسٹم مینوفیکچر کر رہے ہوتے ہیں یا فرسٹ ٹائم یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسی ٹائم ہم اس میں جو کچھ رائٹ کر لیتے ہیں وہی پھر آل دا ٹائم ہم ادھر سے ریڈ کرتے ہیں۔ اس میں دوبارہ ری رائٹ کرنے کی یا ڈیلیٹ یا موڈیفائی کرنے کی آپشن ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد اسپیڈ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ریم جو ہے وہ ہائی اسپیڈ میموری ہے کمپیریٹیولی روم کی اسپیڈ ریم سے کم ہوتی ہے، اور پھر ریم کا سائز زیادہ ہوتا ہے اور اس میں اسٹوریج کیپیسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر روم کی بات کی جائے تو یہ اسمالر سائز ود لیس کیپیسٹی آف اسٹوریج۔ اور پھر اگر ان کی پرائسز کی بات کی جائے تو ریم کاسٹلی ہوتی ہے اور روم اس کی نسبت چیپر ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔